बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज सबसे पहले मैं आपको पुराने इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर सन 1990 से लेकर 2005 के दरमियान में एक ही गैर मुल्की एयरलाइन की इस्लामाबाद आने वाली बोइंग 747 हवाई जहाज़ की दो ऐसी फ़्लाइट्स पर पायलट की गलती के दो ऐसे खौफनाक वाक़यात मुख्तसरन सिर्फ इसलिए बताना चाहता हूँ कि ऐसा भी हो सकता है। इन दो में से एक वाक़े की इन्वेस्टिगेशन में मैं ख़ुद भी शामिल रहा हूँ। ये वाक़या मेरे कोर्समेट के साथ इस्लामाबाद रेडार पर पेश आया था। ये दोनों वाक़यात बिल्कुल ऐसे ही हैं जो आज की वीडियो का टॉपिक है, जिसमें आपको एक ऐसे हवाई जहाज़ के बारे में बताऊंगा जो पायलट की गलती से रनवे के बराबर में खड़े हुए 4 हवाई जहाज़ों के ऊपर लैंड करने जा रहा था। इस्लामाबाद एयरपोर्ट का पहला वाक़या इसी गैर मुल्की एयरलाइन की लंदन से इस्लामाबाद आने वाली फ़्लाइट के बारे में है, जब इस पर जंबो जेट बोइंग 747 हवाई जहाज़ ने रात के वक्त गलती से इस्लामाबाद एयरपोर्ट की बजाय इस्लामाबाद हाईवे को रनवे समझते हुए लैंड करने की कोशिश की। बिल्कुल आखिरी वक्त पर जब उसे नीचे और सामने गाड़ियों की लाइट्स नज़र आईं तो उसने अपनी लैंडिंग कैंसिल करके ऊपर बुलंदी की तरफ चला गया, गो राउंड कर लिया। दूसरा वाक़या मेरे एक कोर्समेट के साथ इस्लामाबाद रेडार पर ड्यूटी के दौरान पेश आया। उस रोज़ इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर रनवे 12 इस्तेमाल हो रहा था, जिस पर लैंडिंग के लिए आलात यानी इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम नहीं था। रेडार कंट्रोलर इस हवाई जहाज़ को रनवे 12 की तरफ एक ख़ास हद तक लाया और फिर इस्लामाबाद एयरपोर्ट रनवे 12 नज़र आने पर पायलट ने विजुअल अप्रोच करनी थी, यानी रनवे को नज़र में रखते हुए लैंडिंग पोजीशन बनाकर लैंड कर जाना था। इस जगह पहुंचकर पायलट ने कॉल किया कि उसे रनवे नज़र आ गया है और अब वो रनवे को नज़र में रखते हुए अपनी लैंडिंग पोजीशन बना लेगा। प्रोसीजर के मुताबिक इस जगह रेडार कंट्रोलर ने हवाई जहाज़ टावर कंट्रोलर को लैंडिंग क्लियरेंस के लिए चेंज करवा दिया। इसी जगह पायलट एक बहुत बड़ी और गंभीर गलती कर चुका था, जो अगले तकरीबन आधे मिनट के बाद सामने आने वाली थी। वो इस वक्त इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर रनवे 12 की बजाय इस रनवे के दाएं हाथ पर कुछ फासले पर एक छोटे एयरपोर्ट के छोटे से रनवे पर अपनी लैंडिंग की पोजीशन बना चुका था। ये रनवे सिर्फ छोटे हवाई जहाज़ों और हेलीकॉप्टर्स के लिए फिट था। अगर ये बोइंग 747 गलती से इस पर लैंड कर जाता तो एक खौफनाक हादसा हो जाता। इस छोटे एयरपोर्ट के कंट्रोल टावर में बैठे हुए कंट्रोलर ने इस हवाई जहाज़ को अपनी तरफ लैंडिंग के लिए आते हुए देखा तो हॉटलाइन पर इस्लामाबाद रेडार कंट्रोलर को चीख चीख कर कहा कि इस जहाज़ को रोको, इस जहाज़ को रोको। रेडार कंट्रोलर उस वक्त तक पहले ही इस सिचुएशन को समझ चुका था और देख चुका था। उसने वक्त ज़ाया किए बगैर इस्लामाबाद कंट्रोल टावर की फ्रीक्वेंसी पर लैंड करने वाले बोइंग 747 को कॉल किया कि वो अपनी लैंडिंग फ़ौरन कैंसिल कर दे। इसके जवाब में पायलट ने कहा कि उसे रनवे नज़र आ रहा है और वो लैंडिंग के नज़दीक है, जिस पर रेडार कंट्रोलर ने सख्ती से उसे लैंडिंग कैंसिल करने का कहा। गो राउंड, आई से अगेन, गो राउंड, यू आर ऑन द रॉन्ग रनवे, और उसे बताया कि वो गलत रनवे पर लैंडिंग की पोजीशन बना रहा है। अब पायलट को समझ में आ गई और उसने अपनी लैंडिंग की कोशिश कैंसिल कर दी। बोइंग 747 हवाई जहाज़, जिस पर 400 के करीब मुसाफिर थे, एक खौफनाक हादसे से बाल बाल बच गया, अल्हम्दुलिल्लाह। इस एयरलाइन ने हमारे इन रेडार कंट्रोलर को ख़त लिख कर तारीफ़ की और उन्हें तहाइफ भी भिजवाए। मैं पाकिस्तान और दुनिया भर में होने वाले वाक़यात आपके लिए सिर्फ इसलिए इकट्ठे करता हूँ कि मुल्क और एयरलाइन कोई भी हो, पायलट की गलती किसी भी जगह हो सकती है और आज की वीडियो के तमाम वाक़यात बिल्कुल एक ही जैसे हैं। एविएशन की दुनिया में क्या क्या हो सकता है, इसके लिए सिर्फ पाकिस्तान में होने वाले वाक़यात पर फोकस नहीं किया जा सकता, क्योंकि यहाँ तो वैसे ही फ़्लाइट्स दूसरी दुनिया के मुकाबले में ना होने के बराबर हैं। इसलिए दुनिया में होने वाले वाक़यात को भी हमें लाजमी देखना है। अब अपनी आज की वीडियो के असल टॉपिक की तरफ वापस चलते हैं। ये वाक़या 7 जुलाई 2017 का है। आधी रात का वक्त था। एयर कनाडा की फ़्लाइट सैन फ्रांसिस्को इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंडिंग के लिए पहुंच रही थी। इस फ़्लाइट पर मौजूद पायलट्स अपने एक लंबे दिन के इख्तिताम पर काफ़ी थके हुए थे, उन्हें रेस्ट नहीं मिला था। इस लैंडिंग के बाद उनकी ड्यूटी ख़त्म हो जाना थी। इस थकन की वजह से वो सैन फ्रांसिस्को एयरपोर्ट पर मामूल से हट कर नज़र आने वाले एक मंज़र को ठीक तरीके से समझ ना सके। उन्हें रनवे 28R पर लैंडिंग के लिए क्लियर किया गया था। इस रनवे के बराबर में उल्टे हाथ पर 28L था,
یہاں آر کا مطلب رائٹ ہے اور ایل کا مطلب لیفٹ ہے، یعنی ایک سیدھے ہاتھ کو رن وے اور دوسرا اس کے بالکل برابر میں الٹے ہاتھ کو رن وے۔ یہ بالکل اسلام آباد ایئرپورٹ کے رن وے 28 لیفٹ اور 28 رائٹ کی طرح ہیں۔ الٹے ہاتھ والا 28 لیفٹ رن وے آج دیکھ بھال اور مرمت مینٹیننس کے لیے بند تھا اور اس کی لائٹس بھی آف کر دی گئی تھیں۔ اس کے بارے میں نوٹس بھی جاری کیا گیا تھا جسے ہم نوٹیم کہتے ہیں۔ اس میں پائلٹس کے لیے ضروری انفارمیشنز ہوتی ہیں۔ ایئر کینیڈا کی اس فلائٹ کے پائلٹس نے اس نوٹس کو آنے سے پہلے نہیں پڑھا تھا اور انہیں یہ معلوم نہیں تھا کہ 28 لیفٹ رن وے آج بند ہے۔ رن وے 28 رائٹ کے بالکل برابر میں سیدھے ہاتھ پر ہوائی جہازوں کے رن وے پر آنے کا راستہ تھا جسے ٹیکسی وے کہتے ہیں۔ چونکہ رات کا وقت تھا تو اس لمبی اور سیدھی ٹیکسی وے پر لائٹس آن تھیں۔ آج یہاں بھی ایئر ٹریفک کنٹرول نے ایئر کینیڈا کی اس فلائٹ کو رن وے 28 رائٹ پر ویژول اپروچ یعنی رن وے کو دیکھ کر لینڈنگ کی پوزیشن لینے کے لیے کلیئر کیا تھا۔ اگرچہ پائلٹ اپنے تجربے کی بنا پر بھی رن وے کو نظر میں رکھتے ہوئے لینڈنگ کے لیے پوزیشن بنا سکتا ہے، تاہم تجربہ کار اور محتاط پائلٹس ایسا کرتے وقت اپنے آلات یعنی انسٹرومنٹ لینڈنگ سسٹمز کو ضرور مانیٹر کرتے ہیں تاکہ اپنی جگہ کا تعین ٹھیک طریقے سے کر سکیں۔ لیکن آج ایئر کینیڈا کی اس فلائٹ پر کیپٹن نے ایسا نہیں کیا۔ آج اس فلائٹ پر کیپٹن نے بھی ایک گھمبیر غلطی کر لی تھی۔ نارملی جب بھی وہ اس ایئرپورٹ پر لینڈ کرنے کے لیے آتے تو سامنے 2 رن وے کی روشنیاں انہیں نظر آتی تھیں، جس میں سیدھے ہاتھ پر 28 رائٹ اور الٹے ہاتھ پر 28 لیفٹ رن وے ہوتا تھا۔ چونکہ آج پائلٹس کو یہ پتہ نہیں تھا کہ 28 لیفٹ رن وے کی روشنیاں اس وقت بند ہیں، تو وہ اپنے گزشتہ لینڈنگز کی روشنی میں اپنے سامنے 2 رن وے کی لائٹس تلاش کر رہے تھے۔ اسے اپنے سامنے 28 رائٹ اور اس کے برابر میں ٹیکسی وے کی روشنیاں نظر آئیں جسے وہ رن وے سمجھ بیٹھا۔ اب اس کی نظر میں سامنے 2 رن وے تھے جیسا کہ وہ سمجھ رہا تھا، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں تھا۔ ایئر ٹریفک کنٹرول ٹاور کی کلیئرنس کے مطابق اب وہ 28 رائٹ پر لینڈنگ کی پوزیشن بنا رہا تھا۔ در حقیقت وہ اس وقت ٹیکسی وے یعنی اس راستے پر پوزیشن بنا چکا تھا جہاں 4 ہوائی جہاز ڈپارچر کے انتظار میں کھڑے تھے۔ ان ہوائی جہازوں نے اس ایئر کینیڈا کی فلائٹ کی لینڈنگ کے بعد ٹیک آف کرنا تھا۔ جب ایئر کینیڈا کی یہ فلائٹ لینڈنگ کے بہت نزدیک پہنچی تو پائلٹ کو سامنے زمین پر کچھ روشنیاں نظر آئیں۔ یہ روشنیاں ان ہوائی جہازوں کی تھیں جو ڈپارچر کے انتظار میں اس پر کھڑے ہوئے تھے۔ یہ اس کے لیے ایک ایب نارمل غیر معمولی بات تھی، کیونکہ اس نے تو اس رن وے پر لینڈ کرنا تھا، تو اس پر کوئی دوسرا کیسے آ گیا؟ ایئر کینیڈا کی فلائٹ کے کیپٹن نے کنٹرول ٹاور کو کال کر کے کہا کہ اسے رن وے پر کچھ لائٹس نظر آ رہی ہیں، کیا وہ رن وے پر لینڈنگ کے لیے کلیئر ہے؟ کنٹرول ٹاور نے جواب دیا، جی ہاں، آپ لینڈنگ کے لیے کلیئر ہیں اور اس رن وے پر آپ کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے۔ اس پر ایئر کینیڈا کی فلائٹ کے کیپٹن مطمئن ہو گئے اور لینڈنگ کی کوشش جاری رکھی۔ کنٹرول ٹاور پر بیٹھے ہوئے ایئر ٹریفک کنٹرولر کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ ہوائی جہاز اس وقت رن وے کے برابر میں ٹیکسی وے پر کھڑے ہوئے ہوائی جہازوں کے اوپر لینڈ کرنے جا رہا ہے۔ ایئر کینیڈا اور کنٹرول ٹاور کے درمیان ہونے والی گفتگو وہ تمام پائلٹس بھی سن رہے تھے جو ان ہوائی جہازوں میں بیٹھے تھے جو ڈپارچر کے لیے ٹیکسی وے پر کھڑے ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک پائلٹ نے اس ہوائی جہاز کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھ لیا اور وقت ضائع کیے بغیر اسی فریکوینسی پر کہا کہ یہ ہوائی جہاز کہاں جا رہا ہے۔ اب زمین پر کھڑے ہوئے ہوائی جہازوں کے پائلٹس الرٹ ہو چکے تھے۔ فوراً ہی ایک اور دوسرے پائلٹ نے کہا، یہ تو ہمارے اوپر اور ٹیکسی وے پر لینڈ کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ یہ بات کنٹرول ٹاور میں بیٹھا کنٹرولر بھی سن رہا تھا۔ اس نے فوراً ایئر کینیڈا کی فلائٹ کو گو راؤنڈ کرنے کے لیے کہا، یعنی لینڈنگ کینسل کر کے بلندی کی طرف جانے کے لیے کہہ دیا۔ اس وقت تک ایئر کینیڈا کی اس فلائٹ کے پائلٹ نے زمین پر کھڑے ہوئے ہوائی جہازوں کے پائلٹس کی گفتگو کے بعد یہ جان لیا تھا کہ وہ ان ہوائی جہازوں کے اوپر لینڈ کرنے جا رہا تھا۔ اس نے فوراً گو راؤنڈ کیا، یعنی اپنی لینڈنگ کینسل کر کے بلندی کی طرف چڑھنا شروع کر دیا۔ ایسا کرتے کرتے وہ زمین پر کھڑے ہوئے ہوائی جہازوں کے اوپر سے چند فٹ کے فاصلے پہ سے گزر گیا۔ اس وقت آپ میرے پیچھے اس واقعے کی حقیقی ویڈیو فوٹیج دیکھ رہے ہیں۔ خود دیکھ لیجئے کہ یہ کیسا خوفناک حادثہ ہوتے ہوتے رہ گیا۔
زمین پر کھڑے ہوائی جہازوں میں 1000 سے زیادہ مسافر سوار تھے۔ کنٹرول ٹاور کی فریکوینسی پر زمین پر کھڑے ہوئے ہوائی جہاز کے پائلٹس نے اس بات کو کنفرم کیا کہ یہ جہاز ہمارے سروں کے اوپر سے گزر کے گیا ہے۔ اس حادثے کی تحقیقات کی گئیں اور پھر ایسی غلطیاں دوبارہ ریپیٹ نہ ہوں اس کے لیے ریکمنڈیشنز، سفارشات مرتب کی گئیں، جس میں سے ایک بہت ضروری ریکمنڈیشن یہ تھی کہ رات کے وقت سین فرانسسکو انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر ویژول اپروچ یعنی دیکھ کر لینڈنگ منع کر دی گئی۔ اسی واقعے سے ملتا جلتا ایک خوفناک حادثہ اسی سال کے پہلے دن ٹوکیو جاپان کے ایک ایئرپورٹ پر اس وقت پیش آیا جب لینڈ کرنے والا ایئر بس 350 ہوائی جہاز رن وے پر غلطی سے آ جانے والے ایک ہوائی جہاز کے ساتھ لینڈنگ کے بعد ٹکرا گیا۔ اس حادثے پر میری ایک ویڈیو کا لنک اس وقت آپ کے سامنے اسکرین پر ہے، آپ اسے کلک کر کے یہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آپ کا سفر بخیر ہو۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔